پہلے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ سے شیئر کر لیں چیزیں, اس کے بعد ہم اگلے فارمیٹ پہ چلیں گے پلیز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ساری سلیکشن کمیٹی یہاں پہ اس وقت ہے, اور نیوزی لینڈ کی جو ہوم سیریز ہے اس کے لیے ہماری یہ پہلی سلیکشن ہے. سلیکشن کا کرائٹیریا اور پروسیس تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم 5 سلیکٹر ہیں ود کیپٹن اینڈ کوچ جو ہیں وہ آر آلسو پارٹ آف اٹ. تو جو بھی ٹیم ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے دیٹ از ود میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور تھوڑا سا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کل لڑکوں سے آلریڈی بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں یہ سیریز کیسے کھیلنی ہے, واٹ آر آر گیمز پلان. ورلڈ کپ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیپ بریف دیا ہے. اس پوری سیریز میں آپ لوگ روٹیشن پالیسی دیکھیں گے. ہم لوگوں نے کچھ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں کی ہیں, اور ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ جو لڑکے اس سیریز کے لیے سلیکٹ ہوں گے ان کو تو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد, لیکن جو اس سیریز سے میں نہیں سلیکٹ ہوتے دے ول اسٹل بی پارٹ آف آر وائٹ بال کیمپین. تو آبویسلی ورلڈ کپ کے لیے ابھی ہمارے پاس جو منیمم میچز ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے. اس میں کوچ کا بھی انپٹ تھا اور اس میں کپتان کا بھی انپٹ تھا. تو میں پہلے ٹیم اناؤنس کر دیتا ہوں. جی, کپتان بابر اعظم, ابرار احمد, اعظم خان, فخر زمان, افتخار احمد, عماد وسیم, محمد عباس آفریدی, محمد رضوان, محمد عامر, محمد عرفان خان, نسیم شاہ, سیم ایوب, شاداب خان, شاہین شاہ آفریدی, اسامہ میر, عثمان خان, زمان خان. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے 5 ریزروز بھی رکھ لیں لیکن وہ نان ٹریولنگ ریزروز ہوں گے. حسیب اللہ, محمد علی, وسیم جونیئر, صاحبزادہ فرحان, سلمان علی آغا. گوئنگ فارورڈ عامر اور عماد کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا تھا فار دا سلیکشن, اینڈ آئی تھنک یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ حارث رؤف جو ہے وہ اس سیریز میں اویلیبل نہیں ہوں گے. وہ موسٹ پروبیبلی جو ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے ویل گیٹ فٹر بائی دا انگلینڈ سیریز. تو وی نیڈ سم ایکسپیرینس, اور نواز کی جو فارم اتنی اچھی نہیں تھی تو آبویسلی عماد وسیم کمز این آٹومیٹک چوائس. تو اب میں یوسف بھائی کو مائک دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں پوری سلیکشن کمیٹی اس کے لیے حاضر ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے کوشچن کے سب جواب دیں گے لیکن میں 2 پلیئرس کو مبارکباد دوں گا. ایک تو عثمان خان ہے اور ایک عرفان اللہ نیازی. دونوں ینگسٹر ہیں, دونوں نے اچھا پرفارم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی ینگسٹر پرفارم کرتا ہے ان کو آپ موقع دیتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے, اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی انسپائریشن ہوتی ہے کہ وہ اور محنت کریں گے تاکہ ان کو نظر آئے کہ جو پرفارم کرتا ہے ان کو پاکستان کھیلنے کا موقع ملتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ان دونوں کو مبارکباد دوں گا اور میں وش کروں گا ان کو کہ دونوں اتنا اچھا کھیلیں کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو ان سے. سیشن سٹارٹ کریں گے پلیز. سہیل عمران, رفیق خان, ان یعقوب صاحب. وہاب جی, جس طرح کھلاڑی آپ نے چناؤ کیا ہے ان کا, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے 1 مئی تک کے نام بھی دینے ہیں, 25 اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی ہوگی رد و بدل کے لیے, تو یہ نیوکلس جو ہوگا یہ لگ بھگ یہی ہوگا یا اس کے بعد بھی آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس سے باہر بھی لڑکے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے 17 کا اسکواڈ اناؤنس کیا اور آبویسلی ساتھ ہم نے 5 ریزروس کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 سے 22 لڑکے ہیں جن کے اوپر ہم پورا انحصار کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ تک جو ورلڈ کپ کی کیمپین ہے یہ 25 مئی کو جو ہمیں نام دینے ہیں اس سے پہلے وی ول انشاءاللہ فائنلائز کہ کون سے لڑکے جو پاکستان ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. وہاب صاحب السلام علیکم. پہلے تو مبارک ہو کہ آپ سلیکٹر بھی ہیں اور سینئر مینیجر بھی بن گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ مینیجر ہمیشہ ٹیم میں ایک ہوا کرتا تھا جس کا کام تھا مینیج کرنا ٹیم کو, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو آبزرو بھی کریں گے, تو بہتر نہیں تھا کہ آپ سینئر مینیجر کی بجائے
آپ آبزرور کا نام شامل کرواتے. ایک دوسرا رزاق صاحب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں جو حالات چینج ہوتے ہیں پورا تیا پانچا ہو جاتا ہے. تو کیا آپ دوسرے ممالک میں ورلڈ کپ کے لیے 18-19 کھلاڑیوں کی لائن اپ تیار کر لی ہے ان لوگوں نے؟ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ خدا نخواستہ اگر حکومت چینج ہو تو آپ لوگ دوسرے لوگ آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ پاکستان میں لائق نہیں ہے اس قسم کا؟ بڑا اچھا سوال کیا تسی. حکومت چینج ہوندیاں نے ساری چیز چینج ہوندی پر میڈیا چینج نہیں ہوندی. میڈیا سیم کی سیم ہی ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے جو ہمارا ویژن جو ہے ہم نے کو سیٹ کیا ہے سب نے مل کر یہی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم سیٹ کر دیں. ہم رہتے یا نہیں رہتے, حکومت رہتی کہ نہیں رہتی, کوئی چینجنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی, پر یہ کہ پلیئرز کے ساتھ جو ہے نا بالکل انصاف ہو اور پلیئر کو یہ فیل نہ ہو کہ کوئی رہے نہ رہے. تو ان کی سلیکشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم کو بڑا فائدہ ہو اس سے. تو ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سسٹمائز کریں سارا کچھ. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایز اے سلیکٹر اور اس کے بعد سینئر مینیجر تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتے کہ جب چیئرمین محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنی سلیکشن کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان سب جو ہمارا پینل ہے اس کو ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی دوں گا. تو یہ ذمہ داری اس میں سے ایک ذمہ داری. دوسری بات یہ کہ یہ جو سینئر مینیجر کی آپ بات کریں کہ آج سے پہلے نہیں ہوا, آپ اس کو سینئر مینیجر کہہ دیں, آپ اس کو آبزرور کہہ لیں. پہلے بھی مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر ساتھ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور یہ ہسٹری میں رہا ہے. ایون کہ لاسٹ سیریز میں بھی مینیجر اور سینئر مینیجرز تھے اور یہ ایک چلتی آتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی سم تھنگ جو آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ کو سوال کو آگے لے کے جاتے ہوئے obviously as a senior manager obviously I will look into the management side as well, but at the same time I will also oversee the rotation policy, the implementation of plans, بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ رہنا, ان کے ورک لوڈس کو آبزرو کرنا. اور یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی سلیکٹرز ہیں وہ بھی all over the world جو ہے اپنی ٹیمز کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں. بٹ ایز این مینیجر obviously we are looking into the management side plus looking at what things are going and how things are progressing in the future. So that is, thank you. جی یہ میرا کویشچن پہلے یوسف صاحب سے ہے. یوسف صاحب آپ ماشاءاللہ ان سب سے سینئر ہیں, تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک چیف سلیکٹر ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو تجربہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ میں دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا تجربہ, تو آپ کو اگر چیف سلیکٹر ہو تو زیادہ اچھی بات نہیں. ایک آدمی تو ہونا چاہیے کی فکر. اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کویشچن کس سے کریں, کون رسپانسیبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو ڈیسیژن لیا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کمیٹی میں ماشاءاللہ 5 لڑکے جو ہیں نا, وہ 5 ممبر جو ہیں وہ لاہور سے ہیں. تو آپ کو کمی نہیں محسوس ہو رہی کہ ہمارے پاس لڑکے کوئی ہونا چاہیے تھا, کوئی پشاور سے بھی ہونا چاہیے تھا, کوئٹہ سے جو ہوتا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عثمان کو بھی ڈالا گیا ہے اور عامر کو بھی اور اماد کو بھی صرف ایک PSL کی پرفارمنس پہ ڈالا گیا ہے. کئی لڑکے ہوں گے, اچھے لڑکے ہوں گے جو پورا ڈومیسٹک کھیلے ہیں, ان کے اوپر ان کو ایک ٹورنامنٹ کی بنا پر ڈالا گیا. تو اس کو ذرا جسٹیفائی کریں آپ. اچھا, پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ سلیکٹرز ایک ہونا چاہیے, چیف سلیکٹر پہلے بھی ہوتا رہا یہ, اور میرا خیال اس بار جو بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہی کیا کہ سب سلیکٹر ہیں اور سب کی پاور ایکول ہے, سب کا جو بھی ہے ڈیسیژن ہوگا, لیکن جو ووٹنگ جس طرف زیادہ ہوگی وہ ڈیسیژن ہوگا. تو میرا خیال یہ ایک اچھی چیز ہے. بعض کا صرف ساری چیزیں آپ چیف سلیکٹر کے پاس پاور چلی جاتی تھی, پھر لوگ ان سے کویشچن کرتے تھے. اچھا, آپ سب سے کویشچن کریں, سب سے پوچھیں ہم سب کی کیا سوچ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ایک سوچ ہے, ایک پیج پر ہے. ہم ایسی ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں جس میں پاکستان ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں, وہ جہاں بھی کھیلیں, جیسی بھی سچویشن ہو, جیسی بولنگ ہو, وہ پرفارم کریں. ہم سب یہ چاہ رہے ہیں اور آپ سب بھی یہی چاہ رہے ہیں. پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اچھا کھیلے, پاکستان جیتے. تو میرے خیال ہے ہم سب کی سوچ یہی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے, لیکن اللہ کرے یہ اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کے لیے اچھے نتائج پروڈیوس کریں. لاہور کے میں اسد شفیق کراچی سے ہے, اور گیری کرسٹن ساؤتھ افریقہ سے ہے. دیکھیں یہ میرا ڈیسیژن تو ہے نہیں, اور لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, سارے اچھے کرکٹر ہیں. اس میں کوئی ایسا بتا دیں کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا, وہ آپ بتا دیں.
نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے یہ, پاکستان ہے ہمارا, اور پاکستان میں سے لڑکے لیے عبدالرزاق آپ کے سامنے ایک بیسٹ آل راؤنڈر پاکستان ایور پروڈیوس, اسد شفیق ماشاءاللہ 80 ٹیسٹ میچ کھیلے اور ہر جگہ پرفارم کیا ہے, بہار آپ کے سامنے ساری پرفارمنسز ہیں, یہ ہمارے پاس ڈیٹا کے بیسٹ ہیں, اور وہ ساری چیزیں آج کل ڈیٹا بہت ضروری ہے, اگر یہ لوگ نہ ہوں آپ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں, اور کیپٹن اوبیسلی کیپٹن بھی ہے بیچ میں, گیری کرسٹن ہمارا چیف سلیکٹر ہے, ہیڈ کوچ ہے, تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنائیں گے. ہاں یہ دیکھیں عثمان کی جہاں تک بات رہی تو عثمان کی پرفارمنسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے PSL میں, اور آبویسلی ہی واز اویلیبل فار دا سلیکشن, تو سلیکشن کمیٹی نے اپنا کام کیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. باقی اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ آئی تھنک وہ PCB مینجمنٹ دے ول لک انٹو اٹ. میرا سوال جو ہے نا وہ بلال افضل صاحب سے ہے. آپ ڈیٹا انالسٹ کے طور پر آئے ہیں, ویسے آپ کی ڈگری تو فائنانس میں ہے ایز فار ایز آئی نو. مجھے صرف یہ فرمائیے کہ محمد اعظم خان جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہیں, ان کی فٹنس کے اوپر جو ہیں وہ کوسچنز ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ جو پرفارمنسز کی جب بات ہو رہی ہے کہ کن لوگوں نے کیا پرفارم کیا, تو اعظم خان جو ہے ان کی سلیکشن کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایز ڈیٹا انالسٹ؟ پہلے تو ڈیٹا انالسٹ میری ڈگری جو ہے وہ آئی ایم این انجینئر. آپ لوگوں کے زیادہ تر جو ڈیٹا انالسٹ رہے ہیں, حسن چیمہ فار ایگزامپل, آل آف دیم آر انجینئرس. اس کے بعد میں اسٹریٹجی اور فائنانس میں کام کیا ہوا ہے وچ ریوالوز اراؤنڈ ڈیٹا. دیٹس وائی ڈیٹا بیسڈ ڈیسیجنس لینے کا میرا پورا پروفیشنل کیریئر ہے. سیکنڈلی اعظم خان کے لیے یہ ہم لوگ جو بھی ڈیسیجنس لے رہے ہیں, دا ریزن دیر از نو چیف سلیکٹر از کہ کولیکٹیو وزڈم کے اوپر ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں. جو ہماری ڈبیٹ ہوتی ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوتی ہے, اور ایک یونینمس ڈیسیجن کے ساتھ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں. اعظم خان جس نمبر پہ کھیلتا ہے, جو کوچ اور کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے, جو اس کے اسٹیٹس ہیں اسپیشلی آن دا پچز جہاں ہم نے جا کے کھیلنا ہے, وی تھاٹ کہ اس کی ہمیں وی شوڈ گیو ہم اے ویری فیئر چانس لیڈنگ اپ ٹو دا ورلڈ کپ, کہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ جو ہے ہمارے لیے ورلڈ کپ جیت کے لے کے آئے. اب بھائی سلیکشن کمیٹی نے جو کپتان اناؤنس کیا ہے بابر اعظم کے, آپ کی رضامندی سے بابر اعظم کو دوبارہ سے کپتان بنایا گیا ہے, ایک تو بتائیے گا ان کا ٹینیور کیا نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ہے؟ دوسرا ابھی تک وائس کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا, وہ کون ہوگا؟ کیا ماضی کی طرح جس طرح وائس کیپٹن تو بنا دیا جاتا ہے لیکن جو کپتان تبدیلی کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کپتان بنا دیا جاتا ہے, تو وائس کیپٹن کیا اس دفعہ کپتانی کے لیے اویلیبل بھی ہوگا؟ اور بابر اعظم کا ٹینیور؟ دیکھیں بابر اعظم کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ آپ کا وائٹ بال کیپٹن ہے, ٹھیک ہے جی. جہاں تک رہے گی وائس کیپٹن کی بات تو اوبیسلی اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز چل رہی ہے. وی وانٹ سم بڈی ٹو اسٹینڈ بائی بابر, اور اس میں ہم ہر ایک چیز کو دیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیم کے بینیفٹ میں ہے, تو پھر وہ ہم انشاءاللہ لیٹر اناؤنس کریں گے. آبویس ہے, آپ کو کوئی شک؟ اچھا وہاں بھائی ایک یہ بتا دیں, جو آپ نے روٹیشن پالیسی متعارف کروائی ہے, کیا یہ کپتان پہ لاگو ہوگی یا کچھ اسپیسیفک پلیئرس پہ ہوگی؟ دوسرا یہ بتا دیں, لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے, نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی کامران اکمل کے ساتھ, اس وقت آپ کا فوکس تھا کہ ہم نے بیک اپ تیار کرنا ہے, لیکن بیک اپ ہمارا یہ تیار ہوا کہ شاہین افریدی کی جگہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ گئے, اماد وسیم بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر پلیئر واپس آ گئے ہیں, جبکہ فیوچر پروسپیکٹ جو حسیب اللہ ہیں, عرفان جس میں صاحبزادہ فرحان ہے, جو ایک محمد علی جو PSL بڑا اچھا کھیلے ہیں, ان کو ریزرو میں رکھ دیا ہے. تو یہ کیسا بیک اپ پلان ہے کہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ رہے ہیں شاہین افریدی کی جگہ؟ اچھا دیکھیں شاہین افریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات, تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا ہے. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے, ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ اوبیسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک, تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا, جو ہم سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں, لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے,
تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں اینڈ ایف سم بڈی از اویلیبل. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز, تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ آبویسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات, دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا, اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آر بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ آفریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ آفریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آر پلیئرز, اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے انکلوڈنگ دا کیپٹن. وہاب بھائی آپ سے کویشچن پہلے میرا یہ تھا کہ کیمپ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ شاید خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ شاہین آفریدی کی کپتانی جانے کے بعد بابر اعظم اور ان دونوں کے درمیان کچھ گروپنگ بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ کیا پلیئرز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیمپ کے اندر, آپ نے کیسا ماحول دیکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کو جس طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا پھر شاہین آفریدی کو لایا گیا تو یہ ایک رانگ پرسیپشن جا رہا تھا, تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. اور دوسرا رمیز راجہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی محمد عامر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ ان کو آگ کر دیتے اور وہ اس کو کھلاتے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کافی نیگیٹو ہے, اس طرح غلط امپیکٹ جاتا ہے, کیا کہیں گے اس پہ بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار سیئنگ دس کہ جو یہ رمیز راجہ صاحب نے جو کمنٹ کیا محمد عامر کے اوپر, دیٹ از ویری ہارش, اور میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا. دیٹ از اے ویری نیگیٹو کامنٹ. آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہے اور ہر ایک بندے کو اپنی اس دنیا میں, اور ہمارا دین بھی الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے, صحیح ہوں غلط ہوں وہ بات کی بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نیگیٹو کامنٹ. ایسے ان کا ہے سوچ ہی ان تک رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی, دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے, چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ, اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے, روزہ افطار کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے, گیم روم ہے, ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے, کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے, اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے, اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. السلام علیکم. وہاں میرا آپ سے اور رزاق سے کویشچن ہے کہ یہیں پہ بیٹھے تھے آپ لگ بھگ 3 ماہ پہلے, آپ نے بتایا تھا کہ بابر کو کیوں ہٹایا اور شاہین کو کیوں لایا گیا. تو اس بیچ میں بابر نے کہیں کیپٹنسی میں بڑا کام نہیں کیا, لیکن پھر بابر آئے, اور رزاق نے صرف 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو بابر وائٹ بال کے کپتان نہ ہوتے, ریڈ کے ضرور ہوتے. تو یہ اچانک چینج کیسے آیا؟ دونوں نے دینا سر, دونوں کو ہی کہیں. اچھا جی, بابر کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اوبویسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی, اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ادھر بیٹھ کے کہ ہی از ون آف آر مین اسٹرائک بالرس اینڈ وی وانٹ ہم ریئلی فریش. ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وی وانٹ ہم فری آف مائنڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہز اسکلز اینڈ اسٹف. تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. جہاں تک رہ گئی بابر کی بات, تو دیکھیں بابر کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ کپتان ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہم نے اناؤنس کرنا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرس ہو اور جس نے کپتانی کی ہو, تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوائس تھی نہیں. سو دیٹس وائی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے, تو اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ ایک تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ٹیم,
or he's the most experienced captain. Obviously he hasn't won anything. There is always a room of improvement جس پہ ہم still believe کرتے ہیں, اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی, اس کو لے کے چلیں گے سارے, اور آئی تھنک ہی ہمسیلف از ویری آپٹمسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے. تھینک یو. اور آپ جب ٹیم کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ایرر نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے. اور جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی جاب کی اور ہم نے ایک انصاف کرنا تھا, ڈیسیژن ایسا ڈیسیژن لینا تھا جس سے ایک جسٹس ہو سب کے لیے, تو ہم نے جو ڈیسیژن لیا اس میں بابر سیر فہرست تھے. اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے تو آپ نے ایک انصاف کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم آئے یہاں پہ تو بیسٹ چوائس جو ہمیں نظر آئی بابر اعظم کی نظر آئی تھی.